بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے مفصل طور پر خود اپنی زبانی جو اپنا قصہ اور اپنا واقعہ جو کہ انتہائی سبق آموز قسم کا واقعہ ہے، خود جو بیان فرمایا ہے اپنا واقعہ، تو اس میں یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہا اور ہر غزوے کے موقع پر پیش رہا، شانہ بشانہ رہا، سوائے غزوہ بدر کے موقع پر، اور یہ کہ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ بدر کے موقع پر نہ صرف یہ کہ میں بلکہ اور بھی بڑی تعداد میں بڑے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو شریک نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی ملامت کی گئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اس غزوے کا تو اعلان ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ تو محض اتفاقاً پیش آ گیا تھا، ورنہ یہ کہ اس غزوے کی نیت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہی نہیں تھے، اور وہ کیا اسباب تھے، کیا پس منظر تھا، وہ ناظرین ہم گزشتہ نشست کے موقع پر بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا سن 9 ہجری میں، اور بہت ہی سنگین قسم کے حالات تھے کہ قحط کا زمانہ ہے، خشک سالی ہے، پریشانی ہے، مسافت بہت زیادہ ہے کہ جہاں جانا ہے، اور بہت زیادہ گرمی ہے، اور دشمن ہے بہت خطرناک، تو یوں بڑی پریشانیاں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ اتفاق یہ تھا کہ میری حالت بہت اچھی تھی کہ اس سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر میری حالت اس قدر اچھی نہیں ہوئی تھی کہ جتنی اچھی اب غزوہ تبوک کے موقع پر تھی، لہذا میں انتہائی خوش تھا اور بہت زیادہ مسرور تھا اور مطمئن تھا کہ میرے مالی حالات بھی بہت اچھے، اور میری جسمانی حالت بھی بہت اچھی، میری اپنی صحت بھی بہت اچھی تھی، اور یہ کہ میرے پاس اس موقع پر بیک وقت 2 اونٹنیاں تھیں جو کہ بہت ہی تندرست، صحت مند اور انتہائی تیز رفتار بھی تھیں۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی کہ حالات بہت اچھے تھے، مال و دولت، روپیہ پیسہ، خوشحالی اور صحت، اور اونٹنیاں بھی 2، اور وہ بھی انتہائی تیز رفتار۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری ملکیت میں بیک وقت 2 اونٹنیاں موجود ہوں، لہذا بہت خوش تھے اور بہت مطمئن تھے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ رہا تھا، طریقہ یہ رہا تھا کہ جب بھی کسی غزوے کی نوبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطی تدبیر کے طور پر ہمیشہ رازداری سے کام لیا کرتے تھے، اور اس چیز کو بیان نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے کرتے تھے کہ روانگی کب ہوگی،
اور یہ کہ کس راستے پر چلنا ہے، کہاں سے روانگی ہوگی، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، یہ تمام باتیں ہمیشہ صیغہ راز میں رکھی جاتی تھیں اور مخفی رکھی جاتی تھیں، پوشیدہ، احتیاطی تدبیر کے طور پر، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ معلومات اور یہ راز اگر فاش کر دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ کوئی نقصان پہنچانے کی سازش کریں، کوئی اس قسم کی منصوبہ بندی وہ کرنے لگیں کہ فلاں فلاں جگہ سے ان کا گزر ہوگا، لہذا پہلے سے ہی وہاں کچھ خرابی پیدا کر دیں، کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں اور نقصان پہنچائیں۔ تو احتیاطی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بارے میں رازداری کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا جب موقع آیا سن 9 ہجری میں تو حالات اس قدر زیادہ سنگین تھے اور مشکلات اس قدر زیادہ تھیں اور پریشانیاں اتنی بڑھی ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے برعکس اس بار چھپایا نہیں کسی بات کو، صیغہ راز میں نہیں رکھا، بلکہ اعلان عام فرما دیا، کیونکہ حالات ہیں بہت ہی زیادہ نازک۔ اب اعلان عام ہے، بار بار منادی کی جا رہی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں بھی قاصد بھیجے جا رہے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ دیکھو فلاں تاریخ کو ہم نے مدینہ سے روانہ ہو جانا ہے، لہذا دور دراز کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اتنا لمبا سفر، کوئی مکہ سے آئے گا، کوئی طائف سے آئے گا، کوئی نہ جانے کہاں سے آئے گا، اور بھی دور دراز کے علاقوں سے، سینکڑوں ہزاروں میلوں سے۔ تو جب یہ خبر ہی نہیں کہ روانگی کب ہوگی مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب یہ لوگ اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ پہنچیں، کیسے پہنچیں اور تیاری کس طرح ہو، کہ یہ تو پتہ ہی نہیں کہ بھئی کب تک پہنچ جانا چاہیے۔ تو چونکہ اس قسم کی صورتحال تھی، لہذا فقط اس غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ظاہر فرما دیا کہ فلاں تاریخ کو روانگی ہوگی اور فلاں فلاں راستے سے روانگی ہوگی، اور پھر ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خوب اعلان بھی کر دیا گیا کہ سبھی لوگ خوب تیاری کریں، بہت زیادہ تیاری کریں، اور یہاں پہنچے مدینہ بڑی تعداد میں، یہ حکم دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبھی لوگ بہت بڑے پیمانے پر اور انتہائی جوش و خروش اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ جو اہل ایمان مدینہ کے اندر تھے وہ بھی، اور جو اہل ایمان بہت دور دراز کے علاقوں میں تھے وہ بھی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، اور یہ کہ جذبہ سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس جذبے سے سرشار ہر کوئی چھوٹا بڑا قریب اور دور زور و شور کے ساتھ تیاریوں میں مشغول و منہمک تھے۔ یہ منظر تھا اور یہ کیفیت تھی، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ چھپتے پھر رہے تھے۔ کوئی اپنے گھر میں دبکا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی جھوٹی قسمیں کھاتا پھر رہا ہے، کوئی جھوٹے بہانے بناتا پھر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے، جھوٹی قسمیں اور یہ چھپنے کا معاملہ اور یہ دبکنے کا سلسلہ، تو یہ منافق قسم کے لوگ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک یہ انتظام ہو رہا تھا اور قدرتی طور پر یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ مہیا کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر
یہ معیار بن جائے کہ مومن کی کیا پہچان ہے اور وہ جو منافق ہے اس کی کیا پہچان ہے، معیار مقرر ہو جائے۔ مومن وہی قرار پائے گا جو ساتھ جائے گا، اور جو گھر میں چھپا بیٹھا رہ جائے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق قرار پائے گا۔ اور یہ کہ خود اسلامی معاشرے کے اندر اور خود مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے جو آستین کے سانپ تھے کہ جن کے بارے میں یہ خبر ہونا، یہ اطلاع ہونا اور یہ واقفیت ہونا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھی، یہ بات کہ چھپے ہوئے دشمنوں کے بارے میں خبر تو ہو کہ کون مخلص ہے اور کون خود ہمارے اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا ہمارا دشمن ہے، آستین کا سانپ۔ تو اللہ کی طرف سے ان چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کیے جانے کی غرض سے یہ انتظام کیا جا رہا تھا اس غزوے کے موقع پر کہ جس کا نام تھا غزوہ تبوک۔ پھر اس کے بعد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر وہ طے شدہ تاریخ اور وہ مقرر کردہ دن جب آ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ تبوک کی جانب یہ لشکر گامزن ہو گیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ روانگی ہوئی تو اس دن میں اپنے کھجور کے کسی باغ میں کسی کام کاج کے سلسلے میں پھنسا ہوا تھا، کام کاج میں مشغول تھا، اور میں نے دیکھا کہ لشکر چلا گیا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آج شام تک میں اس کام کو پورا کر لوں گا، اور میرے پاس تو اونٹنیاں ہیں بڑی تیز رفتار قسم کی، تو کل میں اپنی اونٹنی کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتا ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا یوں روانہ ہوں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے لشکر کے ساتھ کل جا ملوں گا، یہ سوچا۔ اور اسی کیفیت میں دن بھر کام کرتے 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 آخر دن ختم ہو گیا، شام ہو گئی، رات آ گئی، مگر کیا ہوا کہ کام تو ختم ہی نہیں ہو سکا۔ اور دوسرے دن سوچا کہ اس کام کو میں آج نپٹا ہی لوں، آج شام تک جیسے تیسے میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اور یہ کہ کل چلا جاؤں گا۔ دوسرے دن پھر وہی کام کرتے رہے، سارا دن اسی کام میں مشغول رہے، شام ہو گئی اور کام تو ختم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود تیسرے دن سوچا کہ یہ کام تو نہ جانے شاید اسی طرح آج بھی ختم نہ ہو، تیسرا دن آ گیا، لہذا اب مجھے روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے روانگی کا فیصلہ کیا، لیکن جب روانہ ہونے لگے تو اپنے دل سے یوں کہا کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے اور کیا فائدہ ہوگا، اب تو یہ بات یقینی ہو چکی ہے کہ میں جس قدر بھی تیز رفتاری دکھاؤں اور جتنا بھی اپنی تیز رفتار اونٹنی کو میں دوڑاؤں، مگر اب تو کسی صورت میرے لیے یہ بات ممکن نہیں رہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملوں، اب تو ممکن نہیں رہا۔ اور یہ سوچ کر کعب ابن مالک بس بیٹھے ہی رہ گئے۔ پہلے دن سوچا کہ آج کام نپٹا لوں اور کل چلا جاؤں گا، دوسرے دن سوچا کہ آج پھر میں اپنا کام نپٹا لوں اور کل چلا جاؤں گا۔ آخر نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ بس بیٹھے ہی رہ گئے۔ اور ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے اور سبھی کے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے، اور وہ سبق یہی ہے
کہ جس طرح بچپن سے سبھی لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کہ یہ جو کل 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 کرنے کا سلسلہ ہے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا کل کر لوں گا، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو دنیاوی معاملات ہیں کہ دنیاوی کام کاج، کوئی دفتری کام ہے یا لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہے، یا وہ لوگ جو کہ طلبہ ہیں کہ امتحان کی تیاری کرنی ہے، یا کوئی بھی کام ہے، تو دنیاوی جو کام ہیں اس معاملے میں بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا کل کر لوں گا، تو چیز جائے کہ جو دینی واجبات ہیں اور جو شرعی احکام ہیں، دینی واجبات و فرائض کہ جو دین کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرنا اور یہ کہ یہ کل کر لوں گا کل کر لوں گا، تو اس سے بچنا تو انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ فرض کیجئے کہ اذان ہو گئی، اب کوئی انسان یہ سوچنے لگے کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں اٹھوں گا وضو کروں گا، بس ابھی تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر اور کہ یہ کام نپٹا لوں، یہ اتنا پڑھ لوں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شاید نوبت یہ آئے گی کہ جماعت شروع ہو گئی اور یہ بیٹھا ہی ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد شاید نوبت یہ آئے گی کہ اب یہ سوچنے لگے کہ اب اگر میں اٹھوں وضو کروں مسجد کی طرف روانہ ہو بھی جاؤں تب بھی جماعت تو مجھے ملے گی نہیں، لہذا اب جانے کا کیا فائدہ اور جلدی کی کیا ضرورت ہے، چلو جماعت تو چھوٹ ہی گئی تو اب آرام سے میں نماز پڑھ لوں گا۔ اب جماعت تو چھوٹ گئی، آرام سے بیٹھ گئے، پہلے جماعت چھوٹی لیکن اب تھوڑی دیر اور یوں کرتے کرتے شاید نماز کا وقت بھی نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ یا فرض کیجئے کہ کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اب اگر بیٹھے ہوئے یوں سوچتا رہے یہ شخص کہ کل اگلے مہینے اگلے ہفتے یا جب اچھا موسم آئے گا، ٹھنڈا موسم اور وہ جو چھوٹے دن آئیں گے تب رکھ لوں گا میں یہ چھوٹے ہوئے روزے، مگر کرتے کرتے آخر معلوم ہوا کہ آئندہ سال کا رمضان بھی آ گیا اور وہ پچھلے روزے ابھی تک باقی ہیں کہ جن کی قضا ضروری ہے، اس کے ذمے ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نہ جانے کب انسان کا آخری وقت آ جائے اور یہ فرائض و واجبات اس کے ذمے باقی ہوں، تو کل کی تو کوئی ضمانت ہی نہیں ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جیسا عظیم انسان جو کہ بیعت عقبہ کے موقع پر جنہوں نے شرکت کی، اتنا بڑا شرف اور اتنا اعزاز، اور پھر اس کے علاوہ بہت سے مواقع پر، ہر غزوے کے موقع پر ہمیشہ سوائے بدر کے کہ وہ الگ معاملہ تھا جو ہم بیان کر چکے ہیں، تو اتنا عظیم انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر عظیم ترین صحابی، تو کل کرنے کی وجہ سے یہ انجام ہوا اور یہ نوبت آئی اور یہ دن دیکھنا پڑا، اور کیا کیا پریشانیاں کہ جن کا ہم آگے تذکرہ کریں گے کہ ابھی تو ان پریشانیوں کے تذکرے تک ہم پہنچے ہی نہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو سبق یہ ملا کہ یہ کام میں کل کر لوں گا، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، بالخصوص جو دینی احکام ہیں ان کے معاملے میں۔ اور پھر محترم ناظرین، یہ فرماتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ سب تو چلے گئے اور کل کرتے کرتے میں تو بیٹھا ہی رہ گیا، مدینہ میں یہ انجام ہوا، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ میں جب بھی کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتا، مدینہ کے گلی کوچوں میں گھوم پھر کر جب میں دیکھتا تو کیا منظر نظر آتا، اور کس طرح مجھے خود اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگتی، اور وہ کیا مناظر تھے اور کیا باتیں تھیں کہ جنہیں سوچ کر میرا دل بجھنے لگتا۔ یہ تمام تر تفصیل ناظرین کرام آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے ضرور، لیکن
آئندہ ملاقات کے موقع پر، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔